بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج جو ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، وہ ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ۔ آج کل دا لیجنڈ آف مولا جٹ جو پاکستان کی انڈسٹری نے ایک شاہکار فلم بنائی ہے، وہ زبان زد عام ہے۔ ہر شخص اس وقت دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ سینما گئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ جا کے مووی دیکھی ہے، اور اگر آپ اس کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مووی کیسی ہے، تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ اس مووی کو سینما سے باہر نکل کے بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں یا نہیں۔ اور جب میں نے یہ مووی دیکھی تو میں واقعی اس مووی کو اپنے ساتھ لے کے آیا۔ اب اس کی کچھ بنیادی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ جو تھی اس کی، وہ یہ تھی کہ میں نے دا لیجنڈ آف مولا جٹ سے پہلے جو مولا جٹ مووی ہے وہ دیکھی تھی، اور میں نے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا کہ وہ کن حالات میں بنائی گئی اور اس کا اصل تھیم کیا تھا مولا جٹ مووی کا۔ لہٰذا جب میں نے اس کو دیکھا اور اپنا جو ہمارا اس وقت موجودہ نظام سیاست ہے یا پاکستان کا نظام ہے، میرا فوری طور پہ مائنڈ کلک کیا اور میں پہنچ گیا اپنے نظام سیاست پر، نظام انصاف پر، اور جو اس وقت ٹو کلاس سسٹم ہے پاکستان میں اس کے اوپر، کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برجواسی طبقہ ہے جسے ایلیٹ سسٹم، ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے سے نیچے والا جو ایک طبقہ ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس یا اس سے بھی نیچے والے، ان کا استحصال کرتا ہے۔ 1978 کے اندر پہلی مولا جٹ مووی بنائی گئی، اور اس مولا جٹ مووی کے وقت جو ہے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور ضیاء الحق کا وہ پیک کا زمانہ تھا۔ اب جو ضیاء الحق صاحب تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، اور ڈکٹیٹر کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جو اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف زبان کھولیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اقبال بانو جو ہے وہ بڑے ترانے جو ہے وہ پڑھ رہی تھیں، غزلیں، نظمیں وہ گا رہی تھیں انقلاب کے لیے، شعور کے لیے۔ اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کا کردار تھا۔ پھر فیض صاحب تھے، اور ایسا وقت تھا کہ جب رائٹر لکھ نہیں سکتے تھے، کچھ بنانے والے مووی وغیرہ یا ڈرامہ بنانے والے بنا نہیں سکتے تھے، اور ہر قسم کی آزادی اظہار رائے پر پابندی تھی۔ حالانکہ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ اگر آئین پاکستان کو سائیڈ پہ بھی رکھ دیں تو ہمیں عالمی قوانین آزادی اظہار رائے کا حق دیتے ہیں، لیکن ہم سے یہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ چھینا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پہ جو پروڈیوسر تھے یا جو رائٹر تھے اس مووی کے، انہوں نے یہ مووی بنائی تاکہ جو عوام ہے ان تک شعور جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے، ان کے اندر شعور لایا جائے اور عوام کا کیتھارسس کیا جائے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب دا لیجنڈ آف مولا جٹ بنائی گئی ہے، بدقسمتی بھی ہے ہماری کہ 1978 میں بھی یہی معاملات تھے، اور آج 2022 میں بھی ہمارے ہاں فریڈم آف سپیچ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ آپ بول نہیں سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے۔ کہیں آپ نے شاہ یا شاہ کے وفاداروں کے خلاف کچھ بول دیا تو آپ اٹھائے جائیں گے، اور اگر آپ نے کوئی بھی ایسی بات کر دی تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایسے حالات میں دا مولا جٹ، دا لیجنڈ آف مولا جٹ بننا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک کارنامہ ہے، اور جس طریقے سے اس مووی کو بنایا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ 1978 میں بننے والی دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے اندر جو نوری ناتھ تھا، اس کا کردار جو تھا وہ اس وقت کے ضیاء الحق کا تھا، اور جو مولا جٹ تھا اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے کریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ رائٹر نے لنک کیا تھا۔ اور اب آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کس طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ایک بہت اچھی مووی ہے، آپ دیکھنے جائیں، اور انقلاب لائی ہے یہ سینما انڈسٹری کے اندر۔ ہماری سینما انڈسٹری کے اندر یہ لگتا تھا کہ شاید جب تک آپ دو چار گانے فلم میں نہیں ڈالیں گے یا آپ رومانس نہیں ڈالیں گے فلم کے اندر، تو تب تک آپ کی مووی نہیں چل سکتی۔ جب تک آپ آئٹم سانگ نہیں ڈالیں گے
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کس طریقے سے اب آئٹم سانگز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے، فروٹی ہوں میں، اور اس طریقے کے جو فیئر اینڈ لولی کا جلوہ، اور یہ تمام گانے جو ہے ان کو اس لیے لایا جاتا تھا کہ شاید جو ہے ان کے آنے سے فلم کامیاب ہو جائے. لیکن انڈسٹری کے اندر بھی ایسے حالات کہ جب فلم کامیاب کروانے کے لیے آپ کو گانے اور آئٹم سانگ کی ضرورت ہے ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر فریڈم آف سپیچ پہ بھی پابندی ہے پاکستان میں. ایسی مووی کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر بھی قابل جو ہے وہ تعریف ہیں، اور بنانے والے ایکٹر تمام لوگ جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس مووی کے لیے. دراصل دا لیجنڈ آف مولا جٹ ہو یا مولا جٹ ہو، یہ پاکستانی مائنڈ سیٹ کے اوپر مووی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف بولتے نہیں ہیں. جو بولتے ہیں ان کی آوازیں بند کروائی جاتی ہیں. حکمران بند کروائیں نہ کروائیں، ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کی آوازیں بند کرواتے ہیں اس خوف سے کہ شاید کہیں جو ہے وہ حکمرانوں کی یہ عتاب کا شکار نہ ہو جائیں. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پھر مولا جٹ آتا ہے، اور مولا جٹ جو فریڈم آف سپیچ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتا ہے، جو ایکول جسٹس سسٹم کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن از ایکول ان دا آئی آف لا، no one is above any person in the eye of law. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اس مووی کا تھیم ہے، اس مووی کا جو ہے وہ خلاصہ ہیں. اس مووی کا وہ ایک کہانی لکھتے تھے نا ہم چھوٹے ہوتے ہوئے، تو نیچے اس کا نتیجہ لکھتے ہوتے تھے. اردو کی کہانی پیاسا کوا اور وہ تمام جو کہانیاں تھیں نیچے نتیجہ لکھا کرتے تھے. اگر اس فلم کا آپ نتیجہ لکھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. اگر آپ نے مووی نہیں دیکھی ضرور دیکھنے جائیں سینما کے اندر. شاید یوٹیوب پہ یا ان باقی پلیٹ فارمز پہ ابھی مووی نہ اویلیبل ہو، سال دو سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن سینما میں مووی دیکھنے ضرور جائیں. اور اگر دیکھنے جائیں تو یہ تھیم اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیے گا، اور اگر آپ مووی دیکھ کے آگے تو ان چیزوں کے اوپر غور ضرور کیجیے گا. آپ کو مووی کا تھیم اور مووی کے کریکٹرز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ دراصل جو رائٹر ہے وہ عوام تک پہنچانا کیا چاہ رہا تھا. میں نے ضروری سمجھا مووی دیکھنے کے بعد کہ میں آپ تک یہ تمام کی تمام انفارمیشن ضرور پہنچاؤں، جو میرے تھاٹس ہیں اس مووی کے بارے میں وہ آپ تک پہنچاؤں. اور پچھلے میری عمر 27 سال ہو گئی ہے، اور تقریباً 19-20 سال سے میں مختلف موویز بھی پاکستان کی دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اب تک ان 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ پہلی اتنی کلاس کی مووی دیکھی ہے، اتنی بہترین مووی دیکھی ہے کہ جس نے واقعی پاکستانی قوم کا کیتھارسس کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے دل کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.